لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے حاجات کو نہیں جانتا. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں دعائیں کر رہا ہوں، کب سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. I think there's nobody up there to listen to me. جو میرے لیے اور آپ کے لیے پرائیویٹ ہے وہ اس کے لیے پبلک ہے، جو ہمارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے ظاہر ہے. تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا. تو جب اس کے ہاتھ میں وہ تیر لگتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے، تو منسٹر کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ، وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کو جیل میں ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتے ذرے کے برابر بھی. تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم زیب نہیں دیتا. اللہ خود کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کو حرام کر دیا. اب اللہ تعالیٰ ہی از دا سپریم اینڈ سوورن پاور، ان کو کوئی چیز پوچھنے والی نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے خود ظلم کو اپنے پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. when we are suffering through problems and doubts in life، کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is just، جو وہ کر رہے ہے وہ حق ہے اور عدل سے بھرپور ہے. وہ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اپنے لیے نہ کسی انسان کے لیے. اس کا فیصلے عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہیں. اور this has amazing benefits in our life. جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا، تو انسان کو ایک عجیب اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ مطلب پھر حق کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے اور میری زندگی میں ظلم نہیں ہو رہا. یہ پہلا نام اس کا العدل. ٹھیک ہے. دوسرا گیٹ جس سے ہم نے اپنے پرابلمس کو گزارنا ہے ٹو میک آور لائف مور کمفرٹیبل از، اس کا جو دوسرا نام ہے العلیم. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جو اس کا جسٹس تھا جو ہم نے پہلا ذکر کیا، وہ نالج کی بیسڈ پہ ہے، وہ ولیعوذ باللہ کسی اور بیسس پہ نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے حاجات کو نہیں جانتا. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں دعائیں کر رہا ہوں، کب سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. I think there's nobody up there to listen to me. میرے دل کی باتیں کوئی جان رہی، میری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، مجھے کوئی سن رہا نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی آسمان اللہ تعالیٰ کی نظر کو چھپا نہیں سکتا، کوئی چھت اللہ تعالیٰ کی نظر کو روک نہیں سکتی، کوئی آواز اللہ تعالیٰ کی سماعت کو روک نہیں سکتی. جو میرے لیے اور آپ کے لیے پرائیویٹ ہے وہ اس کے لیے پبلک ہے، جو ہمارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے ظاہر ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی ہیر پھیر کو جانتا ہے اور جو دلوں میں راز چھپے ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. کبھی ہم بازار میں جا رہے ہو اور ہلکا سا اپنی آنکھوں کی چوری کریں نا، کسی وجہ سے دیکھ لیں، کسی ہمارے ساتھ چلتے ہوئے شخص کو بھی، دوست کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ عرش کے اوپر اس بات کو جانتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ اس بندے نے he took a glimpse of that lady. اور اس سے بڑی بات وما تخفی الصدور، وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا بولا؟ اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ میرا رب مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میری دل کی خواہشات تو سن رہا کوئی نہیں ہے، میں جس حالات میں یا ٹارچرز میں یا مشکل سے گزر رہا ہوں کوئی اس بات کو جانتا نہیں ہے. بلکہ یہ بات جان لیں کہ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ دل کے حالات مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کو میرے حالات کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. قرآن میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا نہیں گرتا کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. Not a leaf falls off its tree that he knows about it. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر، زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک ایٹم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، یا اللہ آپ نے کہہ دیا کہ ایٹم نہیں ہے، تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ چاہے وہ موئسٹ ہو چاہے ڈرائی ہو، کوئی چیز بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. Just imagine the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس چیز کا علم نہیں کہ کون سا پتہ کہاں گرا ہے، رادر اس کی ڈائریکشن کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس صورت میں گرے گا، اس بل پہ گرے گا، اس بل پہ گرے گا. آپ اپنے گھر میں نکلیں اور آپ کے گھر میں اگر ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ اس کے ذرا پتہ کاؤنٹ کریں کہ خزاں کے موسم میں یا کسی موسم میں بھی کہ وہ جو گر، جسٹ رائٹ دم ڈاؤن. ایک پتہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. دن میں تو شاید کر لیں، رات میں تو سونا پڑے گا نا. ایک رات کر لیں، 2 راتیں کر لیں، تیسری رات تو نیند آئے گی، اونگ آئے گی. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ فار ون ٹری، لیٹ الون ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اس گلی میں جتنے بھی درخت ہیں اس کے پتوں کو دیکھتا ہوں گریں گے. اٹس ناٹ پاسبل فار اس. وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ جس رب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، جس ہستی کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ میرے حالات کو وہ نہیں جانتا، وہ تو ایک پتے کو بھی جانتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پھر اس کے نبی کی امت میں سے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات نہ جانتا ہو؟ ہمارے دل کے حالات جانتا ہے. ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے وہ جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہمارے ساتھ پاسٹ میں کیا ہو وہ جانتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں. اور ہم جس پریزنٹ سچویشن میں ہیں وہ ایگزیکٹلی اس چیز کو جانتا ہے. تو وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ ہماری نیٹی گریٹیز کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. ہر چیز کو وی آر لوکنگ ایٹ اے پکسل اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ دا ہول پکچر اٹ سیلف. اس کے فیصلے، اس کے حکم حکمت سے بھرپور. ایک انسان، ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تو ہو لیکن حکمت نہ ہو، وہ ظلم اور زیادتی کرے گا اور دنگا فساد کرے گا. اور ایک شخص جس کے پاس حکمت تو بھرپور ہے لیکن اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ ہے نہیں، اس کے پاس اتھارٹی کچھ نہیں ہے، اس کی حکمت کیا فائدے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حکمت بھی اس کے پاس ہے اور پاور بھی اس کے پاس ہے. تو یہ بات جان لیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے. سو تھرڈ گیٹ از الایمان بالحکمت اللہ البالغہ. الایمان بحکمت اللہ البالغہ، کہ ایمان اینڈ بلیف اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کمپلیٹ ہے اور اٹ ہیز نو ڈاؤٹ ان اٹ. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی حکمتوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. وہ ایک سٹوری ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے. تو وہ ہی لوز ٹو گو آن ہنٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. تو وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے منسٹر کے ساتھ جاتا ہوتا ہے اور شکار کا بہت شوقین ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے منسٹر کو جو ہے نا وہ شکار اس ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ منسٹر سے مس فائر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور بادشاہ کی انگلی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو بادشاہ جو ہے نا اس کو غصہ آتا ہے اس چیز پہ اور وہ کہتا ہے کہ اس منسٹر کو جیل میں ڈال دو. یہ جو شخص ہے نا یہ شخص قابل ہی نہیں ہے کہ منسٹر بنایا جائے. اور اس منسٹر کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کہ ہر خیر کا جو کام ہے، ہر اللہ کا جو حکم ہے وہ خیر سے بھرپور ہے. تو جب اس کے ہاتھ پہ وہ تیر لگتا ہے بادشاہ کے ہاتھ پہ اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے تو منسٹر کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کو جیل میں ڈالو. اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب جیل میں جا رہا ہوتا ہے وہ تو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے الخیر فیما یختار اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی، برکتیں ہوگی. سو واٹ ہیپنز از وہ اپنا نیا منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ پھر شکار پہ جاتا ہے اور وہ شکار پہ گھوڑے پہ ایک ایسے اینیمل کو فالو کرتا ہے جس کو چیز کر رہا ہوتا ہے اور فالو کرتے کرتے ان دا ہیٹ آف مومنٹ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باؤنڈری کراس کر جاتا ہے. اور باؤنڈری کراس کرنے کے بعد ایک ایسے ملک میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے منسٹر کو بھی پکڑ لیتے ہیں
اور دے یوز ٹو سیکریفائز جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اپنے خدا کے لیے، تو اپنے سب سے بڑے خدا کے سامنے لے جاتے ہیں کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہاں پہ باندھتے ہیں اور اس کو سلوٹر کرنے لگتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تو ڈیمیج ہے اس کی، اور ان کا وہاں پہ رول ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایب والی چیز کو اپنے رب کے لیے قربان نہیں کریں گے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے منسٹر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم اس کے لیے قربان کریں گے، اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ شخص جب بادشاہ واپس لوٹتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بلاؤ اس منسٹر کو، اور جیل سے نکالتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی تم جو کہتے ہیں الخیر فیما یختار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور خیر بھری ہوئی ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری جو انگلی میں کٹ لگا تھا وہ اس لیے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچانا تھا، کہ اگر میری انگلی پہ آج کٹ نہ ہوتا اور یہ ڈیمیج نہ ہوتی تو آج مجھے وہ ہلاک کرتے اور مار دیتے۔ لیکن آئی ہیو اے کوسچن فار یو، مجھے بتاؤ کہ تم جیل میں کیوں ہو، اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ میں شکار پہ نہیں جاتا تھا، اور اگر میں آج جیل میں نہ تھا تو آج شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا، اور مجھے وہ پکڑ کے اس کی جگہ پہ ذبح کر دیتے اور میرا قتل کر دیا جاتا، تو میرا اس جیل میں جانا بھی خیر و برکت کا باعث تھا۔ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا، لیکن دا پوائنٹ از ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے۔ کہ ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، کامل علم میں، کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی ول لیڈ ہم ٹو ہیل فائر، یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ ان دونوں جہنم میں چلے جائیں گے، یا اگر اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا، اتنا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی وجہ سے کہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ہز مرسی آرڈرز دا اینجلز کہ اس کام میں رکاوٹ بن جاؤ، اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ واللہ مجھے نظر بد لگ گئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا، واللہ میں برباد ہو گیا۔ بٹ ابن مسعود says کہ this is nothing but the blessing and bounty of Allah سبحانہ وتعالیٰ on this person۔ سبحان اللہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندگی کے 30 سال، آخری 30 سال صحابی جلیل ہے، بستر پہ تھے، اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ 30 سال سے آپ بستر پہ ہیں، تو they felt sorry for this، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو؟ تو نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پریشان ہیں، اور اتنی بری حالت تھی کہ he couldn't sit up and he couldn't stand and people they had to dig a hole in this bed کہ اپنے آپ کو ریلیو کریں۔ وہ ایسی حالت میں امیجن جس میں بیڈ سورس پڑ جاتے ہیں اور جسم میں جو ہے نا مختلف کھڈے ہو جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے گلنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو عمران بن حسین نے کہا کہ واللہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا، اور کہا کہ میرے اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ And the angels come to me and they say salam upon me and I reply to their salam and I can hear their salam۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس صبر پہ جو اجر کا بندوبست کیا ہے وہ اٹس unimaginable۔ تمام آسمان و زمینوں کا بادشاہ وہ ہے، وہ کنگ ہے، اٹ از ہز کینگڈم، وہ جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء و یختار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چیز مرضی پیدا کرنا چاہوں اور جس کو مرضی چوز کروں، میری بادشاہت ہے۔ کون اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے؟ تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک، تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے، اور جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے۔ تو جو کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی یہ بادشاہ۔ جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں وہ اسی کی ہے، جو جسم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ اسی کا ہے۔ Who are we petty creatures؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ ہمیں اون کرتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اون کرتا ہے، ہمارا رزق، آسمان سے بارش، ہر چیز جو نظر ہمارے آنکھیں بصیرت دیکھ رہی ہے یہ اس کو اون کرتا ہے، وہ جو چاہے کرے، کچھ سوال نہیں کر سکتا اس سے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا حکمران ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے۔ لیکن پھر بھی اتنا رحیم و کریم حکمران ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو believing in the قدر of Allah subhanahu wa ta'ala
اینڈ ہز مائٹ اینڈ ہز پاور, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. کہ یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ پرابلم کیوں آ گئی, وہ پرابلم کیوں آ گئی, یہ ایشوز کیوں ہیں, وہ ایشوز کیوں ہیں. وی آر ناٹ گاڈز, ہم اللہ کے بندے ہیں اور بڑے عاجز ہیں. ہم تو آکسیجن کے محتاج ہیں, ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہمیں ہزاروں روپے دینے پڑ جائیں گے ہاسپٹل میں آکسیجن لینے کے لیے, اور اگر وہ بھی نہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم مر جائیں گے. ہم تو ایک ایک سانس سے اس کے محتاج ہیں. Who are we to question him کہ اس نے دنیا آسمان کیوں بنائے, اس نے یہ جنت جہنم کیوں بنائی, اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا, اس نے ٹیسٹ کیوں بنایا. سبحان اللہ, یخلق ما یشاء و یختار, وہ جو چاہے پیدا کرے, وہ جو چاہے جس کو چوز کرے.